رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے یہی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ وہ سرکار کی بیویاں ہیں، کہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کی حیثیت سے ان کا انتخاب فرمایا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کی شانوں کو بیان کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ان کی عظمتوں کا اظہار فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید میں خلاق لم یزل کا یہ فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا، فرماتے بلکہ تم تمام جہان کی اولین و آخرین عورتوں سے افضل، از حضرت آدم تا روز قیامت کوئی بی تمہاری ہمسر نہ ہوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک خواتین کی قدر جیسی نہیں، بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو۔ یعنی اللہ کے فرمان کا یہ مطلب ہے باقی جتنی بھی نیک خواتین ہیں تم ان جیسی نہیں، بلکہ تمہاری شان و عظمت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی بڑے قابل غور ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی مثل دنیا میں کوئی دوسری عورت نہیں، تو یہ شرف ان کو اس لیے ملا کیونکہ نبی علیہ السلام کا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تو جن کے نکاح کی وجہ سے دنیا کی عورتیں ان عظیم امہات المومنین کی مثل نہیں، تو سرکار کی مثل کوئی کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی جن سے نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کو دنیا کی تمام خواتین پر عظمت اور فضیلت عطا فرمائی، تو جس ہستی کی نسبت سے یہ جان ملی اس ہستی کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کی مثل کوئی اور عورت نہیں تو سرکار کی مثل بھی کوئی انسان نہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے اوروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کی بیویوں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کرنے پر ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ جس نیک کام پر دوسروں کو ایک حصہ ثواب ملے گا وہی کام کرنے پہ رسول پاک علیہ السلام کی ازواج کو اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا، ڈبل حصہ ثواب کا۔ اور اس کا سبب بیان کرتے ہوئے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اللہ اور اللہ کے رسول السلام کی فرما بردار ہیں۔ کہتے اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اس طرح کہ جس نیکی کا ثواب دوسروں کو زمین مدینہ میں 50,000 ملے گا تم کو اس کا ثواب 1,00,000 ملے گا۔ یہ ہے شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی۔ خلاق لم یزل نے فرمایا جس نیکی کا ثواب مدینہ شریف میں دوسری ہستیوں کو 50,000 کے برابر ملے گا اللہ تمہیں اسی نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر عطا فرمائے گا۔ اور کہتے ہیں اس کا سبب کیا، دگنا اجر کیوں ہے؟ کہتے ہیں سبب یہ ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقوی کا، دوسرا حصہ ثواب حضور کی خوشنودی مزاج کا جو تم کو میسر ہے دوسروں کو نہیں۔ فرماتے ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، تقوی کا، رب ذوالجلال کی فرما برداری کا، اور ایک حصہ ہے نبی علیہ السلام کی خوشنودی کا۔ کہتے اور یہ صرف تمہیں میسر ہے دوسرے کو میسر نہیں۔ مجموع الزوائد میں موجود ہے کہ 4 طبقات ہیں جن کو عمل کرنے کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کہا گیا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہ جن کو اللہ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔
وہ بندہ جس کا تعلق اہل کتاب سے تھا اور اس نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اس کو بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ یعنی وہ ایمان رکھتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور اب اس نے رسول پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک ان نبیوں پر ایمان لانے کی وجہ سے اور ایک سرکار معزز علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پر کسی شخص کی کوئی پاکیزہ کنیز تھی، اس نے اس کو آزاد کر کے شادی کر لی، اللہ اس کو بھی ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ اور کہتے چوتھا وہ بندہ جو غلام تھا، اس نے اپنے مالک کا بھی حق ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کیا، اس بندے کو بھی اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ 4 طرح کے طبقات ہیں جن کو نیکی کرنے پر ڈبل ثواب ملتا ہے، اور ان کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے جن مقدس ہستیوں کا ذکر کیا وہ رسول پاک علیہ السلام کی عظیم ازواج ہیں، کہ جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بیویوں، نیکی کرنے پر اللہ کی ذات تمہیں دوہرا ثواب عطا فرمائے گی۔ رب ذوالجلال نے 2 آیات میں فرمایا، ایک میں یہ فرمایا کہ تمہیں دگنا ثواب ملے گا، اور ایک میں یہ فرمایا کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں۔ اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا یہ جو فرمان ہے کہ اے میرے حبیب کی بیویوں، اللہ تمہیں نیکی پہ دوہرا ثواب عطا کرے گا، کہتے اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج اس حکم میں حضور کی اولاد سے افضل ہیں، کیونکہ ان کا اجر عملی اولاد سے بھی دگنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ جو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ میرے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، کہتے ہیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اولاد طیبہ طاہرہ سے افضل ہیں، کیونکہ نساء سب کو شامل ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے۔ سورہ احزاب میں بھی اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ بھی سرکار کی ازواج کو رب ذوالجلال نے فرمایا۔ اور اس کی تفسیر میں بھی حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات نیکوں کی سردار ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی ازواج کی نیکیوں کا اجر و ثواب سارے عالم کی نیکیوں کے ثواب سے زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار معظم علیہ السلام کی ازواج سارے نیکوں کی سردار ہیں، اور نیکیوں پر جو اجر و ثواب رب ذوالجلال نے سرکار کی ازواج کو عطا کیا وہ اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ یعنی کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا کہ دوسروں کو وہی نیکی کرنے پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کو عطا فرماتا ہے۔